بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوست، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں کی جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مالی مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل بتانے والے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ اس عمل کے ذریعے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے 10,000، 10 لاکھ یا 10 کروڑ بھی مانگیں تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، جتنا بھی اللہ سے مانگیں وہ عطا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے عمل کو ہر مسلمان ضرور کر لے، کیونکہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کو اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے تاکہ وہ دولت حاصل کر سکے۔ یاد رہے کہ اس کائنات کے ہر طرح کے خزانے اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کے لیے کچھ ایسے ورد ہوتے ہیں، کچھ ایسے اذکار ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھتے رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ انہی اذکار کی وجہ سے اللہ پاک پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے اور دولت سے بھی نوازتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ خاص عمل کیا ہے اور آپ نے یہ کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک کاغذ اور ایک پینسل یا پین چاہیے ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کاغذ کے اوپر جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو وہ لکھ لیں۔ اگر 10,000 چاہیے تو 10,000 لکھیں، 10 لاکھ چاہیے تو 10 لاکھ لکھ لیں، یعنی جتنی بھی آپ کو دولت چاہیے وہ رقم آپ اس کاغذ پر لکھ لینے کے بعد آپ نے اس کاغذ پر یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے طریقے کو توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے گا۔ ہمارے اکثر بہن بھائی ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، اسکپ کر جاتے ہیں اور بعد میں کمنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ عمل کیسے کرنا ہے، یا پھر وہ عمل کے حوالے سے کوئی ضروری چیز مس کر دیتے ہیں اور فائدہ نہ ہونے پر کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا تھا، حالانکہ عمل ہی انہوں نے پورا نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ تو آپ جب کاغذ کے اوپر دولت کی رقم لکھ لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے تو اس کے بعد یہ عمل اس طرح سے کریں۔ اس کاغذ کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کاغذ سامنے رکھ کر 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو لپیٹ لینا ہے اور اس کاغذ کو اپنے بٹوے میں، اپنے پرس میں یا پھر کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس کاغذ کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے تاکہ یہ کاغذ بعد میں آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کاغذ کو اپنی جیب میں رکھ لیں، کیونکہ اس عمل کو آپ نے صرف ایک بار ہی نہیں کرنا بلکہ آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، اور کم از کم آپ نے اس عمل کو 7 دن تک لازمی کرنا ہے۔ اور جب دوبارہ آپ یہ عمل کریں تو آپ نے اسی طرح سے کاغذ کو اپنے سامنے کھول کر رکھنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ اور سورہ کوثر کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے دوبارہ اس کاغذ کو لپیٹ کر رکھ دینا ہے اور 7 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ اس طرح سے جب آپ روزانہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دولت کا سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ ذات آپ کو ضرور دولت سے نوازے گی۔ یاد رہے کہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ضرور آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے گا۔ اس عمل کو ضرور کریں، جتنا یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگیں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اس لیے اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص عمل سے استفادہ کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔
دوستو یاد رہے کہ سورہ کوثر بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ سورت رنج و غم، حزن و ملال کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، آپ کی دلجوئی فرمائی، کفار کے طعنے سے آپ کے قلب خاطر پر جو بار گرا آ گیا تھا اس کو دور فرمایا، آپ کو کوثر یعنی برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی۔ اس سورت کا وظیفہ بھی بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں اور ویسے بھی اس سورت کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دولت حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استغفار کی کثرت کو بھی اپنا معمول بنانا ہے۔ جتنی زیادہ استغفار کی کثرت کریں گے اتنا زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دولت کے راستے کھولے گا۔ یاد رہے کہ استغفار کی کثرت میں باقی پریشانیوں سے نجات بھی وعدہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی بہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، پس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 12۔ تو دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں اپنے بندوں کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے اور اس کا وعدہ استغفار سے ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مال و دولت اور اولاد کا بھی ذکر آیا ہے، اور استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کرتا ہے، لہذا مال کے حوالے سے پریشانی ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، اس میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں ہی رکھا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، مال و دولت کے ساتھ ساتھ استغفار کے باقی فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ استغفار دل سے کرنا چاہیے، دل سے اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں سے پکی توبہ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے راستے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔